رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم نبّئ قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله الكرام وصحبه الكريم وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت سے میں نے روشنی حاصل کرنے کا ارادہ کیا ہے، انشاءاللہ تعالی تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ دیر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. رب کریم ہم سب کو حق کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محرم الحرام کا مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان جلوگر ہو چکا ہے. اپنی آن بان اور شان و شوکت کے ساتھ یہ ماہ مبارک ہجری سال 1448 کی آمد کے ساتھ ساتھ اپنی برکتیں لٹاتا ہوا ہمارے درمیان آیا ہے. رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم اس ماہ مبارک کی حرمت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. مجھ سے پہلے آپ حضرات نے مختصر صحیح مگر بہت ہی خوبصورت، بہت ہی شاندار، جاندار خطاب سماعت فرمایا، اور میرے بعد بھی غالباً آپ کو تقریر سننی ہے. اور پروگرام چونکہ بڑا لیٹ اسٹارٹ ہوا ہے، اب اسٹارٹ کیوں اتنی لیٹ ہوا یہ میں نہیں جانتا، لیکن میں اس لیے لیٹ آیا ہوں کہ آپ کی مسجد میں بھی 10 روزہ پروگرام ہو رہے ہیں، تو وہاں بول کر پھر میں آپ کے دیار محبت میں حاضر ہوں. خیر، اللہ عز و جل محفل پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اب آئیے بغیر کسی تاخیر کے ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں تاکہ گفتگو کا قدم آگے بڑھایا جائے. صلی اللہ علیہ نبی الامی، بابا سے بلند پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کچھ عرض و معروض سے قبل چند شعر میں پڑھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. آپ حضرات اگر واقعی سننا چاہتے ہیں تو ایک بار مچل کر بولے باواز بلند سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے. ایک بار اور درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چند شعر سماعت فرمائیں. اشعار بہت خوبصورت ہیں، آپ کی توجہ، آپ کی سماعت بھی ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہے. اب یہ دونوں چیزیں جب ہم آہنگ ہوں گی تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ لطف کیا ہوگا. سماعت فرمائیں. تیار ہیں آپ حضرات؟ انشاءاللہ. خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا. خاک سورج خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ
सूरज, मैं चाहे जैसा हो आप साथ दीजिएगा, आप पर ही भरोसा है। खाक सूरज से अंधेरों का इजाला होगा, खाक सूरज, खाक सूरज से अंधेरों का इजाला होगा, खाक सूरज से अंधेरों का इजाला होगा। आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा, आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा, खाक सूरज से अंधेरों का इजाला होगा। आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा। शेर समाप्त फरमाए। आवाज समझ में आ रही है आपको? शेर समाप्त फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें अपने महबूब अलैहिस्सलाम का इश्क अता फरमाया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वीडियो बना रहे हैं, आ रहे हैं। मोहब्बत करने वाले हम लोग हैं इंशाअल्लाह, और अल्लाह पाक अपने महबूब के इश्क में ही जिंदगी और मौत अता फरमाए। अभी इस इश्क का फायदा क्या है वो समाप्त फरमाएं। आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा, समाप्त फरमाएं। हश्र में होगा वो सरकार के झंडे के तले, हश्र में होगा वो सरकार के झंडे के तले, हश्र में होगा वो सरकार के झंडे के तले, हश्र में होगा वो सरकार के झंडे के तले, मेरे सरकार का जो चाहने वाला होगा, मेरे सरकार का जो चाहने वाला होगा। आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा। और शेर समाप्त फरमाएं। इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा, आप आए तो। और आखिरी शेर समाप्त फरमाएं। इरशाद।
درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي وعلى وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آخری شعر سماعت فرمائیں. آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. شعر سماعت فرمائیں. جب بھی مانگو تو اہل ایمان کے لیے ایک نصیحت ہے. جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو. جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو. جب بھی مانگو تو جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو. جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو. اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا. اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا. آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المادن الجود والکرم وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے. اسی کی روشنی میں انشاءاللہ تھوڑی دیر گفتگو کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے. قرآن پاک کا پارہ نمبر 26 اللہ ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اور ان کے ساتھ کفار پر سخت اور آپس میں نرم دل. یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صفت اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ کی صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے. آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے اور یقیناً ماہ محرم میں بلکہ پورا سال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں کا ذکر ضمناً کہیں نہ کہیں ہوتا ہی رہتا ہے. اور ماہ محرم میں ذکر شہدائے کربلا کی مجلسیں کثرت کے ساتھ منعقد ہوتی ہیں. لیکن ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے, ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی بے مثال ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے اہل بیت بھی بے مثال ہیں. بے شک کیا حقیقت کہنا ہے آپ کا؟ بے شک اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ بھی بے مثال, اللہ کے رسول علیہ السلام کے اہل بیت بھی بے مثال. یاد رکھیے اس دور میں اگر کوئی صحابہ کرام کو چھوڑ کر اہل بیت کی محبت کے نعرے لگاتا ہے تو وہ بھی جہنم میں جانے والا ہے, اور اگر کوئی اہل بیت کو چھوڑ کر صرف صحابہ کرتا ہے وہ بھی جہنم میں جانے والا ہے. کامیابی اسی کو ملنے والی ہے, کامیابی اللہ اسی کو عطا فرمائے گا جس کے ایک ہاتھ میں صحابہ کرام کا دامن ہو, دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا بھی دامن ہو, صحابہ سے بھی محبت کرنے والا ہو, اہل بیت سے بھی محبت کرنے والا ہو. اور بحمدہ تعالی ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ نے ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن عطا فرمایا ہے, دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن عطا فرمایا ہے. ہمارا بیڑا یہاں بھی پار ہے وہاں بھی پار ہے. کبھی تو میرے امام نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار صحابہ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطاعت رسول اللہ کی, نجم ہے اور ناؤ ہے اطاعت رسول اللہ کی. تو ہم صحابہ سے بھی محبت کرنے والے, اہل بیت سے بھی محبت کرنے والے ہیں. یقیناً ذکر اہل بیت بھی ہوگا, ذکر
मेरे सहाबा भी होगा। लेकिन आज जो तारीख गुजरी है हमारे और आपके दरमियान से, उस तारीख की मुनासबत से एक अजीम शख्सियत का मैं जिक्र करना चाहूँगा। और उस अजीम शख्सियत का जिक्र करने से पहले उस शख्सियत को जिसने संवारा है, उस शख्सियत को जिसने बनाया है, उस शख्सियत को जो मकाम जिसकी बनिस्बत मिला है, उस शख्सियत को मर्तबा जिसकी बदौलत मिला है, सबसे पहले उस जात का मैं जिक्र करना चाहूँगा। और वो जात कौन है? तो ऐ जो है इस इलाके के रहने वाले मेरे जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, याद रखिए, सबसे पहली वो शख्सियत कि दुनिया में जिसको जो भी मिला उसी शख्सियत की बदौलत मिला। वो शख्सियत कौन है? वो हमारे आकाए मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकत है। दुनिया में जिसको जो मकाम मिला है, दुनिया में जिसको जो मर्तबा मिला है, जिसको जो शान मिली है, सदका मोहम्मद अरबी का है। आदम की आदमियत भी सदका मुस्तफा का है, नूह की शुजाअत भी सदका मुस्तफा का है, अय्यूब का सब्र भी सदका मुस्तफा का है, मूसा का जमाल भी, मूसा का जलाल भी सदका मुस्तफा का है, ईसा का जलाल भी सदका मुस्तफा का है। और आगे बढ़ो, सिद्दीक की सदाकत मुस्तफा का सदका है, फारूक की अदालत मुस्तफा का सदका है, उस्मान की सखावत मुस्तफा का सदका है, अली की शुजाअत मुस्तफा का सदका है, हसन का हिल्म मुस्तफा का सदका है, हुसैन की शहादत मुस्तफा का सदका है, गौस की विलायत मुस्तफा का सदका है, ख्वाजा की महबूबियत मुस्तफा का सदका है, और इमाम मोहम्मद रजा की शान और तजदीदियत भी मुस्तफा का सदका है। कल जिसको जो मिला था वो भी नबी का सदका था, आज जिसको जो मिल रहा है वो भी नबी का सदका है, और कल जिसको जो मिलेगा वो भी मेरे मुस्तफा का तो जिसको जो कुछ भी मिला है वो मेरे नबी के सदक़े में मिला है। खुदा की कसम मुसलमानों, और थोड़ा सा गहराई में अगर उतर कर मैं बात करूं, हमारे सरों पर अगर टोपियां सलामत है ये सदका मुस्तफा का है, पैरों के नीचे जमीन सलामत है सदका मुस्तफा का है, सांसों का आवागमन है ये सदका मुस्तफा का है, दिमाग काम कर रहा है सदका मुस्तफा का है, दिल धड़क रहा है सदका मुस्तफा का है, ये सब कुछ मुस्तफा का सदका, और ये सब कुछ मुस्तफा के लिए है। मेरे इमाम ने कहा, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, अरे दहल में जमा तुम्हारे लिए, बदल में हिजा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, भी वहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। मजमे में कोई है नारा लगाने वाला? अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ताजदार मदीना जिंदाबाद, ताजदार मदीना जिंदाबाद, अजमत ताजदार मदीना जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। सलाम भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे आमीन। और सरकार वारिस पाक का फैजान आपको भी अता फरमाए, हम सबको भी अता फरमाए। आमीन। मैं अर्ज ये कर रहा था, सबसे पहले उस जात की हम बात करें जिस जात के सदक़े ये सारी कायनात अल्लाह ने बनाई। वो जात है मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जात है किसकी? हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। अभी मस्जिद में एक तकरीर बोलकर मैं आया हूँ और वहाँ मैंने एक बात की थी, और वो बात मैं आपसे भी कहना चाहूँगा। बड़ी तवज्जो के साथ मेरी बात सुनिएगा, बड़ी तवज्जो के साथ मेरी। और मैं खुदा की कसम बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं दावत फिक्र देना चाहता हूँ सबको, चाहे यहाँ कलमा पढ़ने वाले मेरे भाई बैठे हों या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला मेरा कोई भी भाई बैठा हो। और याद रखिए ये जिक्र हुसैन की मजलिस है, जिक्र हुसैन की मजलिस है। और याद रखिए एक शायर ने कहा था, क्या सिर्फ मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन? क्या सिर्फ मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन, या फातिमा जहरा के दुलारे हैं हुसैन? अमा इंसान को बेदार तो हो लेने दे, हर कौम पुकारे भी हमारे हैं हुसैन। जिक्र हुसैन की मजलिस है। इमाम हुसैन का जिक्र कोई भी सुन सकता है, कोई भी सुन सकता है। और सुनने की बात तो और, इमाम हुसैन का जिक्र बड़े बड़ों ने किया है, बड़े बड़ों ने किया है।
گزشتہ سال یہی کی ایک مجلس میں نے ایک حوالہ دیا تھا. ہمارے ہندوستان کے فادر آف دا نیشن جنہیں کہا جاتا ہے, موہن داس کرم چندر گاندھی, ان کا ایک قول میں نے گزشتہ سال اسی محفل میں سنایا تھا کہ فادر آف دا نیشن موہن داس کرم چندر گاندھی, ان کا ایک قول ہے کہ اگر امام حسین جیسے 72 ساتھی مجھے مل جاتے تو میں ہندوستان کو اور پہلے آزاد کرا لیتا. امام حسین کے جیسے 72 ساتھی اگر مجھے مل جاتے تو ہندوستان اور پہلے میں آزاد کرا لیتا. اچھا, یہ تو فادر آف دا نیشن کی بات تھی. ایک اور جو ہے بہت بڑی شخصیت جس کا نام بہت زیادہ لیا جاتا ہے اور تاریخ کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں اور اس نام سے بے خبر نہ ہوں گے, ایک نام ہے نیلسن منڈیلا. سنا ہے؟ ایک بہت بڑا نام ہے, سرچ کر لیجئے گا, پڑھیے گا, زیادہ اس کی ہسٹری بتانا مقصود نہیں ہے. اس کا اپنا قول ہے کہ مجھے جب جیل میں ڈالا گیا اور ایک لمبا پیریڈ میں نے جیل میں گزارا تو ایک وقت میرے اوپر ایسا آیا کہ میری ہمت جواب دینے لگی اور میرے یہ ارادہ بنایا کہ اب اپوزیشن کے سامنے میں گھٹنے ٹیک دوں اور اپنی بات کو میں واپس لے لوں اور اپوزیشن کے سامنے میں گھٹنے ٹیک دوں اور اپنی شکست, اپنی ہار مان لوں. لیکن نیلسن منڈیلا کا کہنا یہ ہے, جب میرے دل میں یہ خیال آیا انہی دنوں میں امام حسین کا کردار میری نگاہوں کے سامنے آیا اور جب میں نے حسین کو پڑھنا شروع کیا تو امام حسین کو پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ امام حسین یہ پیغام دینا چاہتے ہیں, اگر تم حق پر قائم ہو تو اپنی گردن کٹا دینا, اپنی زندگی گوا دینا, مگر کبھی حق سے کمپرومائز نہ کرنا, سچ سے کبھی کمپرومائز نہ کرنا. نیلسن منڈیلا کا کہنا ہے جب میں نے حسین کو پڑھنا شروع کیا تو میں نے اپنا ارادہ بدل دیا اور میں نے سوچ لیا زندگی جاتی ہے تو جائے مگر میں اپنے سچ سے اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹاؤں گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے آقا حسین وہ ہیں جن کو کئیوں نے پڑھا ہے, جن کو کئیوں نے اپنا جو ہے آئیڈیل تسلیم کیا ہے اور آج اسی عظیم شخصیت کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں. اسی عظیم شخصیت کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں سب کو, میرے آقا حسین کے ذکر کی محفل کوئی بھی سنے. ابھی مسجد کی تقریر میں نے ایک بات کہی کہ چونکہ تھوڑی دیر مجھے اپنے آقا کا ذکر کرنا ہے, اب بڑے غور سے میری بات سنیے گا. ہمارا اسلامی جو عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں انسانی آبادی حضرت آدم سے شروع ہوئی ہے. کب سے؟ حضرت آدم سے. حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں آئے ہوئے 7,000 سال ہونے والے ہیں. بہت توجہ سے سنیے گا, چیخنا چلانا بھی بہت آتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر ذرا جو ہے بالکل نارمل رہ کے بات کر لی جائے. آدم علیہ السلام کو دنیا میں آئے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 7,000 سال. اور ہم سب حضرت آدم کی اولاد ہیں, اسی لیے ہمیں آدمی کہا جاتا ہے. ہمیں آدمی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم کی اولاد ہے. وہ کوئی اور ہوگا بندر کی اولاد, لیکن ہم تو کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد. آدم علیہ السلام کو دنیا میں آئے ہوئے تقریباً 7,000 سال ہو گئے. اب میرا دعویٰ سنیے, 7,000 سال میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر صبح قیامت تک کوئی ایک انسان نہ اب تک آیا اور نہ قیامت تک کوئی آئے گا جو پوری کائنات کے لوگوں کے لیے آئیڈیل بن سکے. پوری کائنات کے لوگوں کے لیے آئیڈیل بن سکے, لوگ جسے فالو کر سکیں, سب لوگ جسے فالو کر سکیں. کوئی ایک ذات اب تک نہ آئی, نہ کوئی ایک ایسا انسان اب تک آیا جسے سب لوگ اپنا جو ہے آئیڈیل بنا سکیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایک آدھ نام ہو تو بتائیں کہ ان کو آئیڈیل بنایا جاتا ہے یا یہ ہو سکتے ہیں. خدا کی قسم میں بتاؤں گا کہ کوئی ایک ذات ایسی اب تک نہ آئی جو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے آئیڈیل بن سکے. اگر آپ کہیں کہ دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم سب کے لیے آئیڈیل بن سکتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ حضرت آدم کو اگر آپ اپنا آئیڈیل بنانا چاہیں گے اور ان کی زندگی میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیسے کیا جائے تو یہ آدم علیہ السلام کی زندگی میں نہیں ملے گا, چونکہ ان کے ماں باپ کوئی تھے نہیں, اللہ نے انہیں اپنی قدرت سے بنایا.
تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ حضرت آدم کی زندگی میں نہیں ملے گا. تو حضرت آدم سب کے لیے آئیڈیل نہیں بن سکتے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سب کے لیے آئیڈیل نہ بنایا ہے اور وہ نہ سب کے لیے آئیڈیل بن سکتے ہیں, چونکہ لوگوں کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی سیکھنا ہے, اور یہ چیز حضرت آدم کی حیات طیبہ میں نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے انہیں اپنی قدرت سے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا. اب آگے بڑھیے, حضرت آدم کے بعد حضرت عیسیٰ کی بات کر لیجئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں, کلمت اللہ ہیں, روح اللہ ہیں. کوئی اگر سوچے کہ ہم انہیں اپنا آئیڈیل بنائیں گے تو حضرت عیسیٰ کو بھی آئیڈیل پوری دنیا کے لوگ نہیں بنا سکتے, اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کو آئیڈیل بنانے والے جب اپنی بیوی کے ساتھ انہیں سلوک کرنا ہوگا تو وہ سلوک سیکھنے کے لیے کس کی زندگی, حضرت عیسیٰ کی زندگی میں دیکھیں گے تو حضرت عیسیٰ کی زندگی میں بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے یہ نہیں ملے گا, اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کی شادی نہیں ہوئی, انہوں نے شادی نہیں کی. تو بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے, اولاد کی کیسے تربیت کرنی ہے, اولاد کے ساتھ جو ہے کیا معاملات اختیار کرنے ہیں, یہ حضرت عیسیٰ کی زندگی میں بھی بولے ذرا کوپریٹ کریں, حضرت عیسیٰ کی زندگی میں نہیں ملے گا. تو نہ حضرت آدم کی زندگی سب کے لیے آئیڈیل بن سکتی ہے اور نہ حضرت عیسیٰ کی زندگی سب کے لیے آئیڈیل بن سکتی کسی کے لیے. مطلب کوئی ایسی ذات آپ لا کر دکھائیں جو سب کے لیے آئیڈیل بن جائے, یہ امپاسبل ہے. آپ کے ذہن میں اگر کوئی بھی نام آئے ہزاروں سال پہلے کا بھی کہ یہ ذات ہے جو سب کے لیے آئیڈیل بن سکتی ہے, میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ آئیڈیل نہیں بن سکتی. کوئی ایک نام اگر کوئی لے کر کے آئے اور بتائے کہ حضرت یہ آئیڈیل بن سکتے ہیں, میں بتاؤں گا کوئی ایسا نہیں ہے جو ساری دنیا کے لوگوں کے لیے آئیڈیل بن سکے. یعنی وہ بچوں کے لیے بھی آئیڈیل ہو, جوانوں کے لیے بھی آئیڈیل ہو, بوڑھوں کے لیے بھی آئیڈیل ہو, ڈاکٹروں کے لیے بھی آئیڈیل ہو, انجینئر کے لیے بھی آئیڈیل ہو, سپہ سالار کے لیے, چیف کمانڈر کے لیے بھی آئیڈیل ہو, جانور چرانے والے کے لیے بھی آئیڈیل ہو, اور بحیثیت ایک شوہر کے اچھا آئیڈیل ہو, بحیثیت باپ کے بھی اچھا آئیڈیل ہو, بحیثیت بھائی کے بھی اچھا آئیڈیل ہو. ہر اعتبار سے سارے کمالات, ساری خوبیاں اس کے اندر پائی جائیں. کوئی ایک لا کر دکھاؤ ایسا ملے گا پوری کائنات میں؟ پوری کائنات میں کوئی ہے ایسا جسے سب کے لیے آئیڈیل بنایا جا سکے؟ خدا کی قسم کوئی نہ ملے گا. مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تنہا وہ ذات ہے. یہ صرف عقیدت میں ناظم القادری نہیں بول رہا ہے, یہ حقیقت ہے. میرے آقا کے سوا پوری کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے ساری دنیا کے لوگ اپنا آئیڈیل بنا سکے. تنہا ذات ہے محمد مصطفیٰ کی. اگر ڈاکٹر آئیڈیل بنانا چاہے وہ بھی بنا سکتا ہے, اگر انجینئر آئیڈیل بنانا چاہے وہ بھی بنا سکتا ہے, اگر جانور چلانے والا اپنا آئیڈیل بنانا چاہے وہ بھی بنا سکتا ہے, اگر چیف کمانڈر انہیں اپنا آئیڈیل بنانا چاہے وہ بھی آئیڈیل بنا سکتا ہے. اس لیے کہ میرے آقا کی ذات میں وہ ساری خوبیاں اللہ نے جمع فرما دی ہے جو اہل دنیا کے رول ماڈل میں ہو سکتی ہیں. ساری خوبیاں اللہ نے جمع فرما دی. اچھا, ساری دنیا کے رول ماڈل بننے کے لیے ایک خوبی اور ہونی چاہیے, اور وہ خوبی کیا ہے؟ وہ خوبی یہ کہ جو رول ماڈل ہونا چاہیے اس رول ماڈل کی پوری زندگی لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہونی چاہیے. پوری زندگی لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہونی چاہیے. کوئی بڑے سے بڑا لیڈر آپ ڈھونڈ کر لائیں, بڑے سے بڑا لیڈر ہو, مذہبی شخصیت ہو, کوئی ہو, بڑے سے بڑے لوگوں کی زندگی کو آپ تلاش کریں, ان کی پوری زندگی دنیا کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے. کسی کا بچپن غائب ہے تو جوانی موجود ہے, کسی کی جوانی غائب ہے تو بڑھاپا موجود ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ دنیا کی نگاہوں کے سامنے ہو. کسی کی جوانی غائب ہے تو بڑھاپا جو ہے موجود ہے, کسی کا بچپنا موجود ہے تو جوانی غائب ہے, کسی کا بچپن داغدار ہے, کسی کی جوانی داغدار ہے, کسی کا بڑھاپا داغدار ہے. مگر آؤ آمنہ کے لال کی بارگاہ میں, خدا کی قسم بچپن بھی دنیا کی نگاہوں کے سامنے, جوانی بھی دنیا کی نگاہوں کے سامنے, بڑھاپا بھی دنیا کی نگاہوں کے سامنے, عمر کا آخری حصہ وہ بھی دنیا کی نگاہوں کے سامنے, اور اس کے علاوہ میرے آقا کے دودھ پینے کا زمانہ بھی دنیا کی نگاہوں کے سامنے.
میرے آقا کے پیدائش کا وقت جو ہے وہ بھی دنیا کی نگاہوں کے سامنے، پیدائش کے پہلے کے حالات کیا تھے وہ بھی دنیا کی نگاہوں کے سامنے، سیدہ آمنہ پر جو 9 مہینے کا پیریڈ گزرا وہ کس طرح سے گزرا یہ بھی دنیا کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا لیڈر جس کے پیدا ہونے کے وقت کیا حالات تھے کسی کو پتا ہو؟ ہے کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا لیڈر جس کے بارے میں یہ ملے کہ یہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کی ماں کے ساتھ معاملات کیا پیش آئے؟ خدا کی قسم کوئی ایک نہ ملے گا۔ تنہا ذات ہے محمد عربی کی، اللہ نے تمام خصائص، تمام کمالات، تمام خوبیاں اپنے محبوب کی ذات میں جمع فرما دی ہیں۔ تبھی تو میرے امام نے فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، ارے یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ بڑے بڑے پھول دنیا میں خوبصورت دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے چراغ اور روشنی کا ذریعہ دیکھا ہوگا، لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا جہاں پھول ہے وہاں کانٹا ہے، جہاں چراغ ہے وہاں دھواں ہے، جہاں پھول ہے وہاں کانٹے ہیں، جہاں چراغ ہے وہاں دھواں ہے، لیکن تنہا پھول محمد عربی ہے کہ پھول تو ہے مگر کانٹا نہیں ہے، پھول تو ہے مگر کانٹے کا نام و نشان نہیں، اور چراغ ہے تو ایسے ہے خدا کی قسم چراغ ہے مگر دھواں نہیں۔ میرے امام فرماتے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے تمام کمالات کا جامع بنا کر بھیجا، کوئی ایسا وصف نہیں، کوئی ایسا کمال نہیں، کوئی ایسی خوبی نہیں جو اللہ کے رسول کی ذات میں موجود نہ ہو۔ اللہ نے انہیں امانت عطا فرمائی تو بے مثال، دیانت عطا فرمائی تو بے مثال، حسن عطا فرمایا تو بے مثال، اخلاق عطا فرمایا تو بے مثال، بادشاہت عطا فرمائی تو بے مثال، حکومت عطا فرمائی تو بے مثال، طاقت عطا فرمائی تو بے مثال، اختیار عطا فرمایا تو بے مثال، قدرت عطا فرمائی تو بے مثال۔ غرضے کی میرے نبی کا شیر خواری کا زمانہ بھی بے مثال ہے، بچپن کا زمانہ بھی بے مثال ہے، جوانی بھی بے مثال ہے، دنیا میں آنا بھی بے مثال ہے، دنیا سے جانا بھی بے مثال ہے۔ میرے نبی کا دنیا میں آنا بھی بے مثال، دنیا سے جانا بھی بے مثال۔ اچھا میرے نبی کی ذات ہی نہیں، میرے نبی کے ساتھ جو لوگ جڑتے چلے گئے اللہ نے انہیں بھی بے مثال بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان جو اللہ، لوگ جڑتے چلے گئے جس طرح سے بھی جڑے اللہ نے انہیں بے مثال بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی جس مہینے میں آئے، جب مہینے کو نسبت ہوئی میرے آقا سے وہ مہینہ بے مثال ہو گیا، ربیع الاول۔ میرے نبی جس شہر میں آئے اس شہر کو جب میرے نبی کے قدموں سے نسبت ہوئی شہر مکہ بے مثال ہو گیا۔ جب میرے نبی شہر مدینہ میں آئے شہر مدینہ عاشقوں کی دلوں کی دھڑکن بن گیا۔ میرے نبی کو جس کتاب، میرے نبی سے جس کتاب کو نسبت ہوئی وہ کتاب قرآن تمام کتابوں میں بے مثال ہے۔ میرے نبی کو جو اللہ نے امت عطا فرمائی وہ امت تمام امتیوں میں بے مثال ہے۔ میرے نبی کو جو صحابہ ملے وہ صحابہ تمام نبیوں کے صحابہ میں بے مثال ہے، تمام نبیوں کے صحابہ میں بے مثال۔ اور آج انہی بے مثال صحابہ میں ایک عظیم الشان صحابی کا میں ذکر کرنا چاہوں گا تھوڑی دیر۔ آپ حضرات جو ہے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور اس سے پہلے باواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمایا، اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، شہر مکہ میں لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی کا اظہار کیا جانے لگا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے دین حق کا اعلان فرمایا تھا۔ اللہ کی رحمت سے دھیرے دھیرے لوگ دامن اسلام میں داخل ہونے لگے، کبھی کوئی ایک مسلمان ہو گیا، کبھی 2 لوگ مسلمان ہو گئے، اس طرح سے بڑھتے بڑھتے مسلمانوں کی تعداد تقریباً 30 سے اوپر ہو گئی، 30 سے اوپر ہو گئی۔ اب جو ہے مکہ میں ایک میٹنگ بٹھائی گئی، میٹنگ ہوئی، مشورہ ہوا کہ یہ دھیرے دھیرے کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اس کا کیا حل نکالا جائے، کیا اس کا سولوشن نکالا جائے۔ اب جو ہے دیکھیے آج جو ہے یہ جو حالات ہیں، آج جو فتنے ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہیں، کلمہ پڑھنے والوں پر ظلم، ان پر اتیاچار، یہ بہت پہلے کی داستان ہے۔ میٹنگ ہوئی، مشورہ ہوا کہ ان کو کیسے روکا جائے، کیسے جو ہے اس کو ختم کیا جائے اس سلسلے کو۔ چنانچہ مشورہ ہوا اور بات یہ طے
رائے پائی کہ یہ لوگ محمد عربی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، لہذا اس سے چھٹکارا پانا ہے تو محمد عربی کا خاتمہ کر دو، ان کا مرڈر کر دو معاذ اللہ۔ اگر وہ ختم ہو گئے تو پھر کوئی مسلمان نہیں ہوگا، کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ چنانچہ مشورہ ہوا۔ اب مشورہ جب یہ ہوا تو پھر فیصلہ یہ ہوا، بات یہاں پر آ کر اٹک گئی کہ قتل کرے گا کون، قتل کرے گا کون۔ چنانچہ سب کی نگاہیں ایک ذات کی طرف اٹھیں جس ذات کو دنیا عمر کہتی تھی، عمر ابن خطاب۔ حضرت عمر جو اس وقت تک ایمان نہ لائے تھے، ان کی طرف لوگوں کی نگاہیں اٹھیں اور لوگوں نے کہا عمر یہ کام تم ہی کر سکتے ہو، یہ تمہارے بس کی بات ہے۔ حضرت عمر انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ہی یہ کام انجام دوں گا۔ اب جو ہے ننگی تلوار میان سے نکالی اور ننگی تلوار لے کر چل پڑے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے۔ ابھی راستے ہی میں تھے، آنکھوں میں غیظ و غضب کے جو ہے شعلے نکل رہے ہیں، ہاتھوں میں ننگی تلوار ہے اور بڑے غصے کے عالم میں چلے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے عمر کو دیکھا اور کہا عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر نے کہا آج میں جا رہا ہوں پیغمبر اسلام کا خاتمہ کرنے، بانی اسلام کو قتل کرنے۔ نہ وہ رہیں گے، نہ اسلام آگے بڑھے گا، نہ مسلمانوں کی تعداد آگے بڑھے گی۔ اس راستے میں ملنے والے شخص نے کہا عمر تم پیغمبر اسلام کو قتل کرنے جا رہے ہو؟ ارے ذرا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، تمہاری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے، تمہارے بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں، ذرا پہلے ان کی تو خبر لو۔ چنانچہ حضرت عمر نے وہی سے راستہ بدلا اور اپنے بہنوئی اور بہن کے گھر کی طرف چل پڑے۔ دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی دونوں اندر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب دروازے پر دستک دی عمر ابن خطاب نے، اندر دونوں ڈر گئے، پوچھا کون ہے؟ آپ نے کہا میں عمر ہوں، دروازہ کھولو۔ حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی دونوں خوفزدہ ہو گئے، بہنوئی جلدی سے جا کر چھپ گئے، بہن نے آ کر دروازہ کھولا۔ حضرت عمر نے جیسے ہی جو ہے بہن نے دروازہ کھولا، حضرت عمر نے فوراً جو ہے بغیر کسی سوال و جواب کے انہیں مارنا شروع کر دیا، مارتے مارتے لہو لہان کر دیا، چہرہ خون سے بھر گیا اور جو ہے حضرت عمر نے اتنا مارا کہ بہن کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ لیکن تھے تو آخر بھائی، جیسے ہی بہن کا لہو لہان چہرہ دیکھا، خون میں بھرا ہوا چہرہ دیکھا، ایک بھائی کا جذبہ بیدار ہوا اور کہا اچھا یہ بتاؤ اندر تم لوگ کچھ پڑھ رہے تھے، مجھے آواز آ رہی تھی، کیا پڑھ رہے تھے؟ حضرت فاطمہ جو حضرت عمر کی بہن تھی انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا لاؤ ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے۔ اب بہن کی ہمت دیکھیے، ان کا حوصلہ دیکھیے، خون سے چہرہ سنا ہوا ہے، بھائی نے اتنا مارا ہے مگر اس کے باوجود حق کی بولی زبان پر آئی ہے۔ کہا بھائی ابھی تم مشرک ہو، ناپاک ہو اور اسے اس حالت میں نہیں چھو سکتے، جاؤ پہلے غسل کر کے آؤ۔ چنانچہ حضرت عمر گئے، غسل کر کے آئے اور آنے کے بعد حضرت فاطمہ بنت خطاب نے وہ قرآن پاک کی چند آیتیں جو ان کے پاس تھیں حضرت عمر کے ہاتھوں میں لا کر دیں۔ اب حضرت عمر نے جب اسے پڑھنا شروع کیا، 16واں پارہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں تھیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن الا لتشقی، پڑھتے جا رہے ہیں حضرت عمر قرآن کی تلاوت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اگر پڑھا جائے تو پتھروں کے آنسو بہتے ہیں، اگر پڑھا جائے تو سخت دل آنسو بہاتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی اگر کوئی اچھی آواز والا اچھے انداز میں تلاوت قرآن کرتا ہے، سامعین پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، سامعین مہو ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے 1400 سال پہلے اللہ کا کلام ابھی ابھی نازل ہوا ہے اور عمر پڑھتے جا رہے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، تلاوت ہو رہی ہے، دل کی کیفیت بدل رہی ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، تلاوت قرآن ہو رہی ہے، دل کا اندھیرا چھٹتا جا رہا ہے، غم کے دل کے بادل جو ہے کفر کے چھٹتے جا رہے ہیں اور ہدایت کی روشنی اندر داخل ہو رہی ہے۔ حضرت عمر تلاوت کرتے کرتے ایک آیت کریمہ پر پہنچے اور وہ آیت کریمہ کیا تھی؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ تھا نہیں کوئی معبود سوائے میرے، تو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نمازیں قائم کرو۔ جیسے ہی عمر نے یہ آیت کریمہ پڑھی، عمر کے دل کی دنیا بدل گئی۔ بہن بہنوئی سے کہا کہ چلو ذرا مجھے لے کر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں۔ حضرت عمر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں اور حضرت عمر کے بہنوئی بھی ساتھ میں ہیں۔ اب حال یہ ہے حضرت عمر جا رہے ہیں
मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में, और उमर के बहनोई भी साथ में हैं। हाथ में उमर के नंगी तलवार है। हुजूर अकरम और आपके साथ के सहाबा दारे अरकम में हजरत अरकम के घर पर मौजूद हैं, और दारे अरकम में दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं दो सहाबा, जिनमें हजरत हमजा भी हैं। अब उसके बाद जैसे ही हजरत अरकम के घर के दरवाजे पर पहुंचे, उमर ने दस्तक दी। अंदर से जो है पूछा गया कौन? कहा उमर इब्ने खत्ताब। दरवाजे में थोड़ा सा छेद था, उससे किसी ने अंदर से झांक कर देखा, उमर आए हैं, हाथ में नंगी तलवार है। एक सहाबी ने अंदर ही कहा या रसूल अल्लाह, उमर आए हैं, गुस्से में लग रहे हैं, नंगी तलवार है हाथों में। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आने का यह अंदाज जब उन सहाबी ने बयान किया, मेरे आका के पास हुजूर अकरम के चचा हजरत अमीर हमजा बैठे हुए थे। हजरत अमीर हमजा भी कम बहादुर न थे, उन्हें शेर अरब कहा जाता था, शेर अरब कहा जाता था। हजरत अमीर हमजा ने कहा सुनो, दरवाजा खोल दो, अगर उमर अच्छे इरादे से आया है, अच्छी नीयत से आया है तो उमर का इस्तकबाल किया जाएगा, और अगर इरादे नेक नहीं है तो आज तलवार भी उमर की होगी और सर भी उमर का होगा। चुनांचे दरवाजा जब खोला गया, हजरत उमर अंदर दाखिल हुए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जगह से उठे, मेरे आका अपनी जगह से उठे, आगे बढ़े, और आगे बढ़कर उमर का दामन पकड़ा मेरे आका ने, और दामन पकड़कर कहा उमर, क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि तू अल्लाह पर ईमान लाए? मेरे आका के जुमलों में वो तासीर थी, उमर का दिल पिघल गया और कहा हुजूर कलमा पढ़ाइए, मुशर्रफ ब इस्लाम कीजिए। मेरे आका ने कलमा पढ़ाया, उमर मुशर्रफ ब इस्लाम हुए। उमर के ईमान लाने की खुशी में हिंद इस्लामी तारीख का सबसे पहला नारा मुसलमानों ने बुलंद किया, नारे तकबीर। और जब मुसलमानों ने नारा बुलंद किया, पूरे मक्के में जो है तारी आवाज गूंजी, कुफारे मक्का के दिल दहल गए और वो समझ गए कि हो न हो उमर ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है, उमर भी मुसलमान हो गए हैं। अच्छा, जब हजरत उमर मुसलमान हुए, हजरत उमर ने कलमा पढ़ने के बाद मेरे आका से कहा या रसूल अल्लाह, क्या हम हक पर नहीं हैं? क्या हम हक पर नहीं हैं? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्यों नहीं, हम बिलाशुबा हक पर हैं। हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह, जब हम हक पर हैं तो फिर ये छुप छुप कर इबादतें करने का क्या मतलब? आज से हम अलल ऐलान मक्के में काबे में जाकर नमाज अदा करेंगे। अब मुसलमानों की तादाद 40 हो गई है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दारे अरकम से निकले, इस शाम के साथ कि 2 सफ़ों में मुसलमान निकले, 2 सफ़ों में मुसलमान निकले। पहली सफ में हजरत उमर हैं जिनके हाथों में तलवार है, दूसरी सफ में हजरत अमीर हमजा हैं, उनके भी हाथों में तलवार है। और इस शान के साथ मेरे आका अपने 2 सफ में बटे हुए सहाबा को लेकर मक्का मुअज्जमा यानी खाने काबा पहुंचे। अब जब खाने काबा पहुंचे तो कुफार के बड़े बड़े तुर्रम खा वहां बैठे हुए थे। हजरत उमर आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद उन लोगों को मुखातब करके कहा, ऐ कुफारे मक्का सुनो, अब उमर ने भी कलमा पढ़ लिया है, अब जिसकी मां ने दूध पिलाया है वो आए और उमर का रास्ता रोक कर दिखाए, उमर का रास्ता रोक कर दिखाए। बहुत हो चुकी छुप कर इबादत, अब अलल ऐलान काबे में नमाजें अदा की जाएंगी। और उसके बाद फिर मेरे आका ने अपने सहाबा के साथ काबे में अलल ऐलान नमाज अदा फरमाई, और नमाज अदा फरमाने के बाद मेरे आका ने फरमाया या उमर अंत फारूक, ऐ उमर तुम फारूक हो, तुम्हारी बदौलत अल्लाह ने इस्लाम और कुफ्र में फर्क वाज़ेह फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान और कुफ्र में फर्क वाज़ेह फरमा दिया। अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत या रसूल अल्लाह, हैदरी, या अली, खुलफाए राशिदीन जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत या रसूल अल्लाह। ऐ उमर, अल्लाह ने तुम्हारी बदौलत इस्लाम और कुफ्र में फर्क वाज़ेह फरमा दिया। बड़े बड़े सहाबा आए हैं, बड़े बड़े सहाबा, तकरीबन 1 लाख से तादाद जायद है। आज के दौर का मुसलमान हो या उस दौर का मुसलमान हो या कयामत तक आने वाला कोई भी आशिक रसूल हो, हर आशिक ये दुआ करता है अल्लाह की बारगाह में, ऐ अल्लाह एक बार मेरे आका का चेहरा दिखा दे। बताओ, हर आशिक देखना चाहता है ना अपने आका को। हर आशिक अपने आका के जलवे की दीदार की भीख मांगता है, दुआएं करता है, ऐ अल्लाह एक बार अपने महबूब का जलवा दिखा दे, एक बार अपने महबूब का चेहरा दिखा दे।
अब उमर की शान देखो, दुनिया का हर मोमिन, हर आशिक अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, ऐ अल्लाह अपने महबूब का जलवा दिखा, अपने महबूब का चेहरा दिखा। तन्हा उमर वो है जिनके लिए मेरे आका ने दुआ मांगी है, ऐ अल्लाह उमर को मुसलमान करके इस्लाम को इज्जत अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर को मुसलमान करके इस्लाम को इज्जत अता फरमा। तो अब यूं कह सकते हो, सारी दुनिया के आशिक, सारी दुनिया के मोमिन ये मुस्तफा के मुरीद है, मुरीद, और उमर मुस्तफा की मुराद है, मुस्तफा की मुराद है, मुस्तफा की चाहत का नाम उमर है, मुस्तफा की तलब का नाम उमर है, मुस्तफा की दुआ के फल का नाम उमर है। ये शान है हजरत उमर की। अब आप बताओ, अगर ऐसी अजीम जात जिनके बारे में मेरे आका ये फरमाए, लौ कान बादी नबियन लकान उमर इब्न खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर इब्न खत्ताब होते। जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि जिस रास्ते पर उमर जाते हैं और शैतान वो रास्ता छोड़ देता है, जिनके बारे में मेरे आका ये फरमाए कि उमर, अगर कोई जन्नती दुनिया में किसी जन्नती को देखना चाहे उमर को देख ले, जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया कुरान हक की जबान उमर की जबान है। कई मर्तबा ऐसा हुआ कि हजरत उमर ने जो कहा अल्लाह ने वही आयत नाजिल कर दी। कई मर्तबा ऐसा हुआ, हजरत उमर ने कुछ मशवरा दिया, अल्लाह ने उनके मशवरे की मुआफ़क़त में कुरान में आयतें उतार दी। ऐसी अजीम जात है सैयदना उमर की, ऐसी अजीम शख्सियत है सैयदना उमर की। खिलाफत भी आपकी बेमिसाल, शुजाअत भी बेमिसाल, आपकी बहादुरी भी बेमिसाल, हिम्मत भी बेमिसाल, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से आपका इश्क भी बेमिसाल, मेरे आका से आपका प्यार भी बेमिसाल। ऐसी अजीम शान, ऐसी अजीम शख्सियत, ऐसी अजीम जात, ऐसा बुलंद रुतबा, ऐसा बुलंद मर्तबा। अब आप बताएं, आज के दौर का कोई बदबख्त अगर हजरत उमर को गाली बके, माज़अल्लाह, आज के दौर का कोई बदबख्त अगर हजरत उमर को माज़अल्लाह काफिर या जालिम कहे, आज के दौर का कोई बदबख्त अगर हजरत उमर की शान में गुस्ताखियां करे, तो बताइए क्या अहले सुन्नत का या किसी आशिक रसूल का ऐसे बदबख्त और ऐसे गुस्ताखे उमर से उसको ताल्लुक रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। याद रखो, हजरत उमर हो, हजरत सिद्दीक़ अकबर हो, हजरत उस्मान गनी हो, मौलाए कायनात हो, या तमाम सहाबा कोई भी हो, मर्तबे सहाबियत में सब बराबर हैं, मर्तबे सहाबियत में सब बराबर हैं, सहाबी होने की हैसियत से सब बराबर हैं, और सब हमारे सर का ताज हैं, सब हमारे सर का ताज हैं। किसी भी सहाबी की शान में जर्रा बराबर गुस्ताखी करता हुआ किसी को देखो, फौरन उससे दूर हो जाओ। और आजकल एक फितना बहुत ज्यादा चल पड़ा है, मौला अली की मोहब्बत का नारा लगाकर लोग हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। ऐसे तमाम लोग जो एक सहाबी की मोहब्बत का नारा लगाकर दूसरे सहाबी की शान में गुस्ताखियां करे, याद रखिए वो यहाँ भी मरदूद है, वहां भी मरदूद ही होगा। बेशक हकीकत। और ऐसों से ताल्लुक रखने वाला, उसके ईमान का जनाजा निकलने में कोई शक शुबा नहीं रहेगा फिर। इसलिए अहले बैत और इमाम अली मकाम के कुछ फजाइल मौलाना सनाबिल से आपने समाअत फरमाए थे। सहाबाए किराम और सरकार सैयदना उमर फारूक आजम की सीरत तैयबा की ये चंद बातें और ये चंद पहलू मैंने आपके सामने इसलिए रखे हैं कि जिस तरह मोहब्बत अहले बैत जरूरी है, इसी तरह मोहब्बत सहाबा भी जरूरी है। बेशक। अगर ईमान की सलामती चाहते हो तो मोहब्बत हुसैन के साथ साथ मोहब्बत सिद्दीक़ अकबर, मोहब्बत अली के साथ साथ मोहब्बत फारूक आजम भी अपने दिल में रखो। बेशक। हुब्बे अहले बैत के साथ साथ हुब्बे सहाबा इकराम भी हो। अगर इन दोनों में आपने बैलेंस बना कर रखा तो इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाबी मिलेगी, वहाँ भी मिलेगी। बेशक। और अगर इसमें कहीं से भी डगमगाए तो फिर यहाँ की जिल्लत और वहाँ की जिल्लत, अल्लाह न करे, दोनों जहान की जिल्लत मुकद्दर बना दी जाएगी। बेशक। तो रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम सब ये मिलकर दुआ करें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए। जिन नौजवानों ने हमारी इस महफिल को सजाने संवारने की कोशिश की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी जो है इस कोशिश को कबूल फरमाए
اور فیضان اہل بیت کے ساتھ ساتھ اللہ فیضان صحابہ بھی عطا فرمائے. آمین. محبت اہل بیت کے ساتھ ساتھ اللہ محبت صحابہ بھی عطا فرمائے. اور دنیا میں جس طرح اللہ نے ان دونوں مقدس گروہوں کی غلامی عطا فرمائی ہے، اللہ کل قیامت کے دن ان دونوں کے قدموں میں جنت میں جگہ عطا فرمائے. آمین. آمین. یہ چند کلمات خیر تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. رب العزت کی بارگاہ میں دعا اسے قبول فرمائے. یہ ٹوٹے پھوٹے چند کلمات بے ترتیب سی باتیں تھیں، میں نے آپ کے سامنے رکھی. انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوئی تو کچھ اور باتیں ہوں گی. گزارش ایک یہ ہے کہ مسجد میں جو ہے 10 روزہ پروگرام ہو رہا ہے، آپ حضرات وہاں بھی ضرور شرکت فرمائیں. بعد نماز عشاء 1 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے اور سلسلے وار ترتیب سے ساری باتیں انشاءاللہ آپ کو سننے کو ملیں گی. یا تو 1 گھنٹے کی گفتگو میں ذکر صحابہ بھی، ذکر اہل بیت بھی، شہادت کے واقعات وغیرہ سب کچھ بیان کرنا رہتا ہے، لیکن وہاں انشاءاللہ 10 روز میں آپ کو سب کچھ ترتیب سے سننے کو ملے گا. انشاءاللہ. تو امید ہے انشاءاللہ آپ تشریف لائیں گے وہاں اور شرکت فرمائیں گے. اللہ عز و جل آپ کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے. اسلام زندہ باد، اسلام پائندہ باد. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم. بھیج دینا.